أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اب یہ دوسری مثال بیان ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے، اور دوسری مثال موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی ہے۔ او حرف عطف ہے، اور یہ عطف سے پہلی بات پر الم تر الی الذی کے اوپر یہ عطف ہے، او کالذی، او یا کالذی اس شخص کی طرح جو مر گزرا علی قریۃ ایک بستی کے قریب سے، علی قریۃ ایک بستی پر سے گزر ہوا۔ اب قرآن نے اس شخص کا نام نہیں لیا کہ وہ کون تھا، کیونکہ عبرت اس کے واقعے سے ہے، اس سے غرض نہیں کہ وہ کون تھا۔ اس لیے قرآن نے اور نہ ہی کسی حدیث میں اس شخص کا نام آیا کہ وہ جو گزرنے والا شخص تھا وہ کون تھا، وہ کون سی شخصیت تھی۔ مثال بیان کی کہ اس شخص کی مثال جو ایک بستی پر سے گزرا، اور وہ بستی کی حالت کیا تھی؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، عروش عرش کی جمع، عرش چھت کو کہتے ہیں، اور وہ بستی جو تھی وہ گری پڑی تھی، یعنی اس کی چھتیں گری اور اس کے اوپر ہی اس کی دیواریں گری۔ تو علماء تفسیر نے اس شخص کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ عزیر تھے، نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اور کسی نے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کے اشخاص میں سے کوئی شخص تھا۔ اب جو اس بستی کے پاس سے اس کا گزر ہوا، جو کہ گری پڑی تھی، تباہ تھی، تو بستی سے مراد بستی والے ہوتے ہیں، بستی سے مراد بستی والے،
جیسے قرآن میں آیا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، بستی سے پوچھو، تو بستی تو گھروں سے تو نہیں پوچھا جاتا، تو مراد ہوتا ہے اس بستی کے رہنے والوں سے پوچھو۔ اسی طرح یہ بستی جس پر سے گزر ہوا جو تباہ ہو چکی تھی اور اس کے مکین جو تھے وہ مر چکے تھے، ہڈیاں ہو چکے تھے، جب اس کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو انہوں نے کہا، اس شخص نے، وہ جو بھی تھا، اس نے کہا اَنَّا، کہاں، یہ سوال کے لیے بھی ہو سکتا ہے اَنَّا، کیسے، اور اَنَّا يُحْيِي استبعاد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو سوال یہ کہ کب، کیسے، اور یہ ایک سوال یہ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت دور کی بات ہے، اَنَّا يُحْيِي، کیسے زندہ ہوگا، تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ قال، کہا، اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ، کہاں، کیسے زندہ کرے گا هَذِهِ، اس بستی کو، اللہ تعالی، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، بستی کی موت مراد بستی والوں کی موت، تو اس نے ایک تو یہ کہ اس نے سمجھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی دوبارہ تعمیر ہو، یہاں پہ رہنے والے پھر سے آئیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، مار دیا اسے، اللہ نے 100 عام، 100 سال کے لیے، ثم بعثه، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، ثم بعثه، پھر جب اسے زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کی روح اس میں واپس ڈالی، پھر اس سے پوچھا قال کم لبثت، تم کتنی دیر رہے، کتنی دیر رہے، لبثت یعنی کتنی مدت تم مردہ رہے، تو جواب میں اس نے کہا قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگا میں ایک دن، یہ دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جب وہ اس کے اوپر موت آئی یا اللہ نے اس کو سلا دیا تو وہ وقت تھا اشراق کا، ضحیٰ کا وقت، اور اس شخص کی عادت تھی کہ اس کی کھیتی تھی، وہ جاتا تھا اپنے کھیتوں میں اور جا کے پانی شانی دیتا تھا، کوئی اس کی صفائی شفائی کرتا تھا، پھر ادھر ہی بیٹھ کے آرام کرتا تھا، تو وہ فجر کے وقت نکل جاتا تھا، تو وہ وقت جو تھا سورج طلوع ہو چکا تھا، تو جب اسے پوچھا گیا کہ کتنا عرصہ رہے تو وہ وقت تھا جب کہ سورج غروب ہونے والا تھا، پہلے اس نے کہا یوم، ایک دن، پھر جب اس نے دیکھا بھی سورج غروب نہیں ہوا تو کہا دن کا کچھ حصہ، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو خبر دی، قال، کہا، بل لبثت، بلکہ تو پڑا رہا 100 عام، 100 سال، 100 سال رہا تو اس حالت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو خبر دی کہ تو
100 سال تک مردے کی حالت میں پڑا رہا، اور پھر اسے حکم دیا فانظر، پس دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا۔ سنہ جو ہے سین نون نون، اس کا معنی بدبودار ہونا ہے، تو لم یتسنہ، اس میں دو قرآت ہیں، ایک ہا کے بغیر ہے لم یتسنہ، اور ایک ہا کے ساتھ ہے لم یتسنہ، کہ نہ تمہارا کھانا خراب ہوا، کھانے میں اس کے روٹی تھی اور انجیریں تھی، اور جو اس کی پینے کی چیز تھی وہ جوس تھا انگوروں کا، تو دونوں خراب ہونے والی چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے دکھائی اسے کہ 100 سال بھی پڑا رہا، لیکن نہ انجیریں خراب ہوئی، اس کے کھانے کی روٹی خراب ہوئی، اور نہ ہی وہ پینے کا جو مشروب تھا وہ بھی خراب نہیں ہوا۔ تو یہ گویا کہ اس کے اس خیال کی طرف کہ تو جو اس نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ پڑا رہا، پھر اسے حکم دیا وانظر، اور دیکھ، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، اس کا گدھا اس کے ساتھ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ جو اس نے باندھا ہوا تھا گدھا، وہ 100 سال کے اس پر موت آ گئی، اس کی ہڈیاں، اس کا سب کچھ بوسیدہ ہو گیا، گوشت بھی گل گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے سامنے اس کی ہڈیوں کو جوڑا اور اس کے اوپر گوشت چڑھایا اور اسے زندہ کیا۔ اس لیے فرمایا وانظر الی حمارک، یعنی دیکھو اپنے گدھے کی طرف، حمار گدھا، کہ کس طرح اس کے اجزاء ختم ہو گئے ہیں، بکھرے پڑے ہیں، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، اس کا گوشت کا نام و نشان نہیں رہا۔ وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، اور ہم تمہیں نشانی بنائیں گے، للناس، لوگوں کے لیے۔ وانظر الی حمارک، دیکھ تو اپنے گدھے کی طرف کہ کس طرح اس کے اجزاء متفرق تھے، اور ہڈیاں اس کی بوسیدہ ہو گئی، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کیسے کرتا ہے، اور تیرے دیکھتے ہوئے، وانظر، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اور علماء کی ایک یعنی خیال یہ ہے کہ وہ خود جو تھا نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو پیدا کیا، آنکھوں میں بصارت اس کو دی، اور وہ خود بھی سارا کچھ ہے، اسی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، ہڈیاں بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پہلے اس کی آنکھوں کو، اور پھر اس کو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیوں کو جوڑا اور اس کے اوپر گوشت چڑھایا۔ تو دونوں احتمالات ہیں، لیکن زیادہ ترجیح جو ہے وہ اس کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے جو زندہ کیا، پہلے تو اس کو زندہ کیا اس کی اصلی حالت میں، پھر اس کے سامنے سب کچھ، ہڈیاں جوڑی، گوشت چڑھایا، وہ سارے کا سارا اس کے گدھے کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ میں۔ یہ دونوں رائے موجود ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ثم نکسوها لحما فانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها، اور دیکھو ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے جوڑتا ہے۔ ننشز کا معنی ہوتا ہے ایک کے اوپر دوسری کو رکھ کے جوڑنا،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں کو جوڑا. اب یہ جو ہڈیوں کو جوڑا ہے یہ گدھے کی ہڈیوں کو جوڑا کہ اس شخص کی ہڈیوں کو جوڑا؟ تو علماء نے کہا یہ دونوں رائے ہیں. ایک اس کی ہڈیوں کو بھی اس کے سامنے اس نے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ جڑ رہی ہیں اور کس طرح اس کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہے. اور دوسری یہ تھی کہ اس نے اپنے گدھے کو دیکھا کہ کیسے اس کی ہڈیاں جڑ رہی ہیں اور کیسے اس کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہے. کئی فانون کیسے ہم ان کی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین، پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، قال اعلم، کہا میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اب سورہ بقرہ میں ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. ایک وہ واقعہ جس میں گائے کو ذبح کرنے کا حکم تھا اور ایک بنی اسرائیل کا بندہ قتل ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کے ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے کو اس بندے کو مارو، پھر وہ بندہ زندہ ہوگا اور وہ بتائے گا کہ کس نے قتل کیا. پھر ایک اور واقعہ ہم نے اسی میں پڑھا جو پیچھے گزرا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایسے لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں اپنی بستی سے نکلے حاضر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو مار دیا، سارے مر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. تو یہ دوسرا واقعہ تھا. اس کے بعد اب یہ واقعہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ پھر بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور واقعہ آ رہا ہے اس آیت کے بعد، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. تو یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ دلائل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. تو یہ سارے اس بات کے دلائل ہیں. اللہ کے لیے کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کرے گا. تو اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.